آج 27 رجب ہے، شب معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نماز پڑھنا اتنا پسند ہے کہ جو شخص بھی یہ نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کے لیے میں نے پورا سال انتظار کیا۔ چند دن پہلے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ ضرور سکھائیں۔ نماز کے پڑھنے کی نیت، وقت، طریقہ، ساری چیز اس میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا۔ اپنے اس طرح آگے اپنے دوستوں کو یعنی کہ بتانا ہے اور ویڈیو کو پہنچانا ہے۔ ویڈیو پہنچائیں لیکن اپنے ان کو بتانا ضروری ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک سمندر دیکھا جس کے مقدار کو رب ذوالجلال ہی جانتا ہے۔ اس سمندر کے کنارے پر پرندے کی شکل میں ایک ہی فرشتہ رہتا ہے۔ 70,000 پریں ہیں۔ جب بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو فرشتے اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے، یعنی کہ ہلتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، اور جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے پرواز کرتا ہے، اور جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو سمندر میں گرا دیتا ہے، یعنی خود کو سمندر میں گراتا ہے۔ جب وہ بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے تو فرشتے سمندر سے باہر نکل کر اپنے پروں کو چڑھا دیتا ہے۔ اس کے ہر ایک پر سے 70,000 قطرے گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک قطرے سے ایک فرشتے پیدا فرماتا ہے جو ان کلمات کے کہنے والے کے لیے قیامت کے دن تک تسبیحات کرتے رہتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا مقدر والا ہے، کتنی قسمت والا ہے جو بندہ اس طرح یہ عبادت کرتا ہے۔ وہ آج جو تسبیحات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کو اپنے الگ الگ پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی 27 رجب شب معراج کی رات اپنی قسمت کو بدلنا چاہتا ہے، مقدر کو سنوارنا چاہتا ہے، جو رب کریم کی رحمتوں حاصل کرنا چاہتا ہے، نیکیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اگر گھر والوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو مال اور دولت سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور جیب ہمیشہ پیسوں کے بھرا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے نماز ہے، اللہ پسندیدہ کہ یہ عمل ہے، اس کے ضرور کر کے دیکھیں۔ جیسا کہ اللہ نے آواز دنوں کے بعد دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت عطا فرمائی، بعض بندوں کو بعض بندوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہ تمام نبیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس طرح بعض راتیں میں ہیں، بعض ایام ہیں، فضیلت والے راتوں میں ہیں، شب قدر ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، شب عید راتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں، ان قبولیت والی گھڑیاں میں سے بند ہے ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اللہ اسے غیب سے عطا فرماتا ہے۔ اے امت محمد، یہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور دونوں دنوں میں یوم عاشورہ باعث فضیلت ہے۔ ان ایام میں زیادہ یاد الہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح 27 رجب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27 رجب کا روزہ رکھا اس نے 60 مہینوں کا روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا، کاکا علیہ السلام کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے تھے۔ وہ یہ دن تھا کہ یہ رات تھی، اس لیے اس کے سمجھے گا، اور ایمان والوں کے لیے یہ تقاضا ہے کہ جب اس طرح کی راتیں آتی ہیں وہ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، اللہ کا دوست بننے کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، یعنی پسندیدہ بننے کے لیے ان راتوں میں ضرور یہ قیام کرتے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ ایک تو آپ کوشش کریں کہ اس دن روزے کا اہتمام کر لیں، اگر کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ اگر آپ روزے کا انتظام نہیں کر سکتے تو از کم زندگی میں صرف ایک بار
یعنی کہ اس طرح یہ نوافل ضرور پڑھیں۔ اس رات کی جو نوافل میں خاص وہ بتانے جا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے آپ کسی نے نہیں بتایا ہو۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو شخص اس میں روزے رکھے اور قیام کرے تو کیا اس سے 100 سال کے روزے رکھنے کا برابر ثواب ملتا ہے، یعنی کہ شدید باری، یعنی کہ 100 راتیں جاگنے کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ماہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ دوستو، رجب میں ایک رات ایسی ہے، اس میں ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اس طرح وہ بابرکت رات ہے جس میں آپ نے یہ نوافل پڑھنی ہے، جو اس کے لیے بعد کی تسبیحات پڑھنی ہوں گے، اور وہ بھی اپنی اس جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے۔ نوافل کا بالکل آسان سا طریقہ یاد رکھیں، دینے کا کاموں میں ہمیشہ آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس خاص عمل کو گھر تک پہنچانا دنیا چاہیے۔ اس پہلے چیز جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے ان نوافل کو نیت کیسے کرنی ہے، یعنی کہ پھر اس کو وقت بتاؤں گا، طریقے بتاؤں گا۔ یعنی کہ شب معراج کے نوافل عبادت کا مکمل طریقہ یہ ہے، اپنے پہلے نیت کرنی ہے، یعنی ایک ترتیب 12 رکعت ہے۔ ان نوافل کی ادائیگی آپ نے 12 یعنی کہ 2 کر کے کرنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پر، یعنی کہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پر، یعنی کہ اس کے بعد یعنی کہ استغفار اور 100 مرتبہ کوئی بھی درود پڑھے۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ سے جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یعنی کہ پھر بھی آپ ترتیب سن لیں، یعنی کہ ان نوافل کی ادائیگی آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نوافل کی ادائیگی بعد اللہ سے جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ آخر میں آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس کے اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر آپ جو بھی اپنے مقصد حاجات آپ نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ویڈیو کو شیئر، اور اللہ تعالیٰ کا میری دعا ہے میرا سنانا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ الہی کے اندر قبول اور مقبول فرمائے، اور اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ ضرور ویڈیو کو شیئر کریں، لازمی شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔